دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ میں جھوٹے مدعیان نبوت کا انجام کیا ہوا؟ مسیلمہ کذاب کون تھا، اس کے دعوے کیا تھے اور اس کا انجام کتنا عبرتناک ہوا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کے جواب دیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا، اس نے اپنی جھوٹی نبوت کو کس طرح پھیلانے کی کوشش کی اور آخرکار مسلمانوں نے اس کے فتنے کو کیسے ختم کیا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ایک اہم سبق دے گی۔ مسیلمہ کذاب نام مسیلمہ بن حبیب تھا اور وہ قبیلہ بنی حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ایک چالاک اور موقع پرست انسان تھا جو اپنی ذہانت کو گمراہ کن مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ابتدائی طور پر اس نے اسلام قبول کیا، لیکن جلد ہی اپنے مفادات کے لیے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ اس وقت کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو جزیرہ نما عرب میں مضبوط بنیادوں پر استوار کر دیا تھا، اور وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جھوٹے معجزے دکھانے اور جھوٹی تعلیمات پھیلانے لگا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے اور اس کی وحی قرآن کے برابر ہے۔ اپنے جھوٹے دعوے کو تقویت دینے کے لیے مسیلمہ نے نبی کریم پاک کو ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنی نبوت کو تسلیم کرنے کی دعوت دی، اور خط میں لکھا کہ محمد رسول اللہ، آدھی زمین تمہاری اور آدھی میری۔ رسول پاک نے جواباً اسے مسیلمہ کذاب قرار دیا اور اس کے خط کو مسترد کر دیا۔ مسیلمہ نے اپنے پیروکاروں کو متاثر کرنے کے لیے قرآن جیسی آیات بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ کوشش اتنی مضحکہ خیز تھی کہ سننے والے بھی ہنستے تھے۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ اے مینڈک، نہ پانی گدلا کر اور نہ شور مچا۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ مسیلمہ کا جھوٹ کسی بھی عقل مند انسان سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ مسیلمہ نے سیاسی اثر و رسوخ کے لیے قبائل کو اپنی طرف ملانے کی کوشش کی، خاص طور پر قبیلہ بنی حنیفہ کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر اسلام کے خلاف کھڑا کرنا چاہا۔ اس نے جنت کے جھوٹے خواب دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دیا اور انہیں دنیاوی مال و دولت کا لالچ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ مسیلمہ کا فتنہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے مدینہ اور دیگر اسلامی مراکز کو چیلنج کرتے ہوئے اپنی جھوٹی نبوت کا جھنڈا بلند کیا۔ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کا اقدام۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کی بنیادوں کو محفوظ رکھنے کے لیے فوری اقدامات کیے۔ انہوں نے فتنوں کو کچلنے کے لیے ایک مضبوط فوج تیار کی اور حضرت خالد بن ولید کو اس لشکر کا قائد مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے مسیلمہ کذاب خلاف جنگ کا اعلان کیا، اور جنگ یمامہ میں مسلمان سپاہیوں نے بہادری کی تاریخ رقم کی، اور میدان جنگ میں مسیلمہ اور اس کے پیروکاروں کا سامنا کرنا آسان نہ تھا، لیکن مسلمانوں کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ اس جنگ میں مسیلمہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئی، اور یہ ان کی زندگی کا ایک بڑا کفارہ تھا۔ مسیلمہ کی موت کے بعد اس کا فتنہ بھی ختم ہو گیا اور اس کے پیروکار بکھر گئے، اور مسلمانوں کی فتح نے حق اور باطل کی مسیلمہ کی موت کے بعد اس کا فتنہ بھی ختم ہو گیا اور اس کے پیروکار بکھر گئے۔ مسلمانوں کی فتح نے حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ مسیلمہ کی کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ جھوٹ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ باطل کو جتنا بھی مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے وہ حق کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ دوستو، مسیلمہ کذاب کا انجام ایک ایسی مثال ہے جو ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ جھوٹے دعوے اور دھوکہ دہی کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا سکھاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسی دلچسپ اور سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔